بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر سابق وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار 5 سال کی جلا وطنی ختم کر کے پاکستان واپس آئے۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کی بگنگ ہونے کے بارے میں ایک جی آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو صحیح صورتحال کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرے۔ تیسری بات یہ ہے، میرا کپتان تحریک تو نہیں چلا سکا لیکن اب واپس پارلیمنٹ میں آنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی ان کا استقبال کرے، ان کے لیے پارلیمنٹ کے دروازے کھول دیں۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیں کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، جیسے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ احتساب کورٹ سے سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی ضمانت ہو گئی تھی۔ یہ عبوری ضمانت، اس کے بعد انہوں نے پاکستان آنے کا پروگرام بنایا۔ بہت سی قانونی مسائل ہیں، ان سے نمٹنے کے بعد اسحاق ڈار صاحب کے لیے پابندیاں بہت سی ختم ہو جاتی ہیں۔ اسحاق ڈار نے پاکستان آنے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ پاکستان کی معاشی صورتحال پر موجودہ حکومت قابو نہیں پا سکی۔ مفتیٰ اسماعیل نے اپنے طور پر تو بہت کچھ کیا لیکن دن بدن ڈالر کی قیمت بڑھتی گئی۔ اب پاکستان میں ڈالر کا دشمن آ گیا۔ یہ وہی اسحاق ڈار ہے جس نے 99 میں اور پھر اس سے پہلے چیلنج کے طور پر ملک کی معیشت کو بہتر بنایا۔ میں ڈار صاحب کو پچھلے 25-30 سال سے جانتا ہوں، بڑا قریبی تعلق ہمارا، ہماری فون پہ بھی بات ہوتی رہتی ہے، ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ ڈار صاحب کو میں نے معیشت کے معاملے میں فلیکسیبل نہیں دیکھا۔ انہوں نے 98 روپے تک 98 روپے تک ڈالر کی قیمت واپس لائی۔ مجھے یاد ہے ایک ایف بی آر کے چیئرمین تھے، غالباً ان کا نام ارشاد ہے، انہوں نے کسی محفل میں کہا کہ ڈار صاحب کے بارے میں ان کا نقطہ نظر یہ ہے، انہوں نے کہا پاکستانیت اس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا دبئی میں مذاکرات ہو رہے تھے، آئی ایم ایف نے کہا کہ 8 روپے فی ڈالر، 8 روپے فی ڈالر روپے کی قیمت گرا دو، تو سارے مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے۔ جب یہ فرمائش لے کر وہ آئے آئی ایم ایف کے تو اسحاق ڈار نے انکار کر دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ جو کچھ بھی طے ہوا ہے اس میں ڈالر کا ریٹ نہیں بڑھے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کی مالیت ہمارے ذہن میں اس وقت اتنی ہے، انہوں نے کہا میرا غریب ملک ہے، میرا ملک افورڈ نہیں کر سکتا، پہلے ہی ہمارے بڑے مہنگائی ہے اور مزید مہنگائی ہوگی۔ انہوں نے کہا جی اگر آپ نے ہمیں قرض دینا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دینا ہے تو ہم واپس جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ جو بات کہی اور پھر ساتھ ہی انہوں نے اپنے سٹاف کو کہا کہ صبح کل کی فلائٹ بک کرا دیں، ہم واپس جا رہے ہیں۔ صبح وہ واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے تو آئی ایم ایف کو بہت ان کو راضی کرنے آ گیا، تو بات اپنی انہوں نے منوائی۔ اسی طرح اسحاق ڈار نے اپنی دوسری بار امریکہ میں بھی ایک خاتون معیشت دان تھی جو گورنمنٹ کی، تو وہ بھی ڈالر کی ریٹ کے مقابلے میں تقاضا کر رہی تھی کہ روپے کی قیمت کم کرو، ڈالر کی قیمت بڑھاؤ۔ تو اس نے کہا آپ کون ہوتے ہیں ہمارے ملک کے روپے کی قیمت کم اور بڑھانے والے؟ پیسے دینے تو آپ دیں، نہیں دینے تو نہ دیں۔ پھر ایک بات یہ ہے کہ جو ڈالر کا مافیا کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، جو بینکوں کے 8 بینکوں کی جن کی نشاندہی ہوئی ہے کہ وہاں بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی ہے،
انہوں نے ڈالر بار بھجوائے ہیں، فیک لوگوں کو بھجوائے ہیں، ان پہ ان کے خلاف کارروائی کسی نے کیوں کی؟ ابھی کارروائی سوچ رہے ہیں۔ ساکھ ڈار کے دور میں جب اس طرح قیمتوں کا بڑھنی شروع ہوئی تو انہوں نے ایک ہی وقت پہ ڈالرز کے جو کاروبار کرتے ہیں ان کے نمائندوں کو بھی اپنے دفتر میں بلا لیا، اور پھر FIA کو بھی کہہ دیا اور دوسرے اداروں کو بھی بلا لیا کہ تاکہ ڈالر کی فلائٹ کو روکیں گے۔ تو جب ان کے پرائیویٹ سیکرٹری نے ان کو بتایا کہ جی باہر FIA کی ٹیم بھی آئی ہے، تو اسحاق ڈار نے یہ کہہ کر اسے واپس کر دیا کہ میرے معاملات اب طے ہو گئے ہیں، اس ڈالر واپسیاں سے میرے معاملات اب طے ہو گئے ہیں، اب یہ ڈالر کے بجائے روپیہ کی قدر بڑھے گی۔ تو ظاہر ہے ہمیں ایک سخت پالیسیاں بنانے والا ایک وزیر خزانہ ضرورت تھی، وہ مل گیا ہمیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہمارے خلاف جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ وہ آ گئے ہیں اسحاق ڈار، تو ان کی پریشانی بڑھ گئی ہے۔ دیکھیں اسحاق ڈار پاکستان کی ضرورت تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جن حالات میں اسحاق ڈار کو ملک چھوڑنے کی پر مجبور کیا گیا وہ بھی ٹھیک نہیں تھے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ یہ جسی جہاز پر بیٹھ کر شاہد حقان عباسی کے ساتھ لندن گئے تھے، پھر واپس بھی آئے، آج دیکھیں پھر اسی جہاز پر بیٹھ کر وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ پاکستان آ گئے، وزیر خزانہ بن گئے۔ انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں گے ڈالر کی قیمت جو ہے نیچے آنا شروع ہو جائے گی، شروع ہو گئی ہے۔ یہ دہشت ہے اسحاق ڈار کی۔ اسحاق ڈار پاکستان میں آئے ہیں، 5 سال بعد آئے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے، نئی پالیسیاں بنائیں گے۔ مفتہ اسماعیل کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں۔ مفتہ اسماعیل صاحب عملاً تو ناکام رہے ڈالر کی قیمت کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے مفتہ اسماعیل سے تو بہت کہیں بہتر اسحاق ڈار ہیں، اور اسحاق ڈار سے ہمیں توقع بھی رکھنی چاہیے کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر بنائیں گے اور ملک کو قرضوں سے نکالنے کی کوئی راہ تلاش کریں گے۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم ہاؤس کی جاسوسی تو پتہ لگی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کروڑوں روپے میں جس صاحب نے یہاں سے چیزیں ہیک کی ہیں وہ بیچنے کے لیے مارکیٹ میں نظر آ رہے ہیں، اور سنا PTI ان کو خریدنے میں دلچسپی بھی رکھتی ہے، اور اس کے ذریعے انہیں ایک پروپیگنڈے کا ایک ذریعہ بھی مل جائے گا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس بھی محفوظ نہیں، وزیر اعظم آفس بھی محفوظ نہیں، وہاں پر کون ایسے ایکوپمنٹس لگا رہا ہے؟ حکومت نے اس پہ GIT بنا دی ہے، اور GIT بالآخر کسی نتیجے پر پہنچے گی کہ کیا یہ موبائل ٹیلی فون کے ذریعے ہوتا رہا ہے یا کوئی اور یہاں بگنگ انسٹرومنٹس لگے ہوئے۔ ویسے تو آپ وزیر اعظم ہاؤس میں جائیں یا وزیر اعظم آفس میں جائیں تو ٹیلی فون تو عام آدمیوں سے لے لیے جاتے ہیں، لیکن کچھ جو سرکاری افسر ہیں جن کی جیبوں میں پڑے رہتے ہیں، ممکن ہے کہ وہی اس کو استعمال کرتے ہیں، اور انہوں نے ہی شہباز شریف صاحب کی اور مریم نواز کی بدنامی کے لیے یہ اس طرح کی ویڈیو لیک کی ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں ایک خیر کا پہلو بھی تو موجود ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف ایسی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں جو نیشنل انٹرسٹ میں ہے، وہ نیشنل انٹرسٹ ان کے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کا بھی، لیکن اب حکمرانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بہت احتیاط کے ساتھ گفتگو بھی کیا کریں۔ مجھے یاد ہے کہ 1976 کی زمانے کی بات ہے، مولانا کوثر نیازی وزیر مذہبی امور ہوا کرتے تھے، تو وہ اپنے کمرے میں میوزک لگا کے رکھتے تھے یا تلاوت سن رہے ہوتے، دو چیزوں میں کوئی چیز ایک کو سنتے رہتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کیوں لگائے رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ میرا پرائم منسٹر جو ہے وہ ہماری
نگرانی کرتا ہے اور ہماری ریکارڈنگ کرتا ہے، ہماری گفتگو اس تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ میوزک لگنے سے یا کوئی ٹیپ ریکارڈ چلنے سے جو گفتگو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے اس وقت اگر لوگ احتیاط کرتے تھے، آج تو بہت زیادہ لیٹسٹ ایکوپمنٹس آ گئے ہیں، اس لیے وزیر اعظم ہاؤس کی دیواروں کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کی جاتی، لان میں جا کر وزیر اعظم کوئی کھل کر بات کرتا ہے۔ یہ سیکرٹس باتیں، یہاں قومی سلامتی امور کے اجلاس بھی ہوتے رہے۔ کاش کہ اس موضوع پر غور کیا جائے، کیا یہ جو ایکوپمنٹس لگانے والے لوگ ہیں ان کی اتنی رسائی ہوگی کہ یہاں سے وہ ہر چیز کو اس کو بگنگ کر لیں۔ چلیے آخری بات ہم جو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب کے رویے میں تبدیلی آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب ایک بار پھر پارلیمنٹ کی ان کو یاد آ رہی ہے، وہ پارلیمنٹ میں واپس جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اجتماعی استعفے دیے اسی لیے تھے تاکہ قبول نہ ہو۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کر دے کہ عزت بھی رہ جائے، اور پھر وہ ایک بار وہاں بیٹھ کر حکومت کی اپوزیشن کرے۔ حکومت کے لیے بھی اس میں فائدہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایجیٹیشن چھوڑ کر پارلیمنٹ کی سیاست کرنا شروع کر دیں گے، اور عمران خان صاحب کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ جو تھوکا چاٹنے والی بات ہم نے سنی تھی وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو وہ واپس چلے جائیں گے سر نیچے گرا کر۔ مجھے آج ہی طارق جنید صاحب بتا رہے تھے، وہ بھی انسٹیٹیوٹ آف گیلپ اوپینین کے سربراہ ہیں، ان کا کہنا تھا کہ یہ غلغلہ، یہ شور شرابہ جو عمران خان کا نظر آ رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے، ان کی آئے روز کی غلطیوں سے ان کا گراف نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ شاید عمران خان صاحب کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ عمران خان صاحب ممکن ہے 25 مئی کو آسمان کی بلندیوں سے چھو رہے ہوں اور بہت نیچے آ چکے ہیں، ان کا جو شور شرابہ غلغلہ جو تھا وہ نیچے آ گیا ہے۔ اس 4-5 ماہ کے دوران انہوں نے اتنی بڑی سیاسی غلطیاں کی ہیں جس کی انہیں وہ قیمت ادا کرنی پڑی۔ کاش عمران خان اپنے ایسے مشیروں سے مدد دیتے جو ان کو صحیح راستہ دکھاتے، جو انہیں تصادم کے بجائے سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے کی راہ دکھاتے۔ آئیے عمران خان صاحب، ہم آپ کو پارلیمنٹ میں خوش آمدید کہیں گے، اس جمہوری نظام کو چلنے دیں، مقررہ وقت پہ الیکشن ہو، آپ بھی تیاری کر لیں، پھر نواز شریف بھی آ جائے، آپ بھی ہوں، پھر میدان سجے، پھر پتہ لگے گا کون کتنا پاپولر ہے۔